نه ته چې دا واته ځان له وخو نو دا موږ چې پکې انوایټ نشو دا خو زیاته نه دی ما واده داسې و چې زه د جاز نه رالین شم واده ته راورسېدم اوس خو پیسې نه ګټي په ټوریزم یس ایگزیکټلی اپ سہولیات ورکړي ولې نه خو چې پښتو وای نه بس زما لپاره کار لګا کنه سب پنجابیانو په خپل کې څومره یو بل سره نه ته چې دا واته ځان له وخو نو دا موږ چې پکې انوایټ نشو دا خو زیاته نه دی ما واده داسې و چې زه د جاز نه رالین شم واده ته راورسېدم درځي څنګه چل دی خیر دی طبیعتونه هم ښه دي بالکل ټیک ټاک کومه تېره شوه الحمدلله څه پوښتنه خوب وکړو بالکل داسې و بالکل داسې و نور حالات ښه دي که نه اوس هم ډېر ښه ستانه مخکې زه باکو ته تللی وم ستانه مخکې زه هم باکو ته تللی موږ خو هغه صحافیانو ټور و پاکستان میډیا کلب والا موږ بولے جی السلام علیکم ناظرین میں شیرین زادہ ہوں اور اس وقت ایزور لیگون ریزورٹ میں موجود ہوں اگر آپ کالام سے آتے ہیں تو تقریباً 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور مٹلتان سے تھوڑا سا آگے سفر کرتے ہوئے مہوڈن جھیل کی طرف اگر جاتے ہیں تو یہ ایزور لیگون آپ کا استقبال کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کا مشہور ولاگر ٹور کو سپورٹ کرنے والے سیاحتی مقامات کو ایکسپلور کرنے والے دور دراز علاقوں تک جانے والے ٹریکنگ کرنے والے جمشید برکی صاحب موجود ہے آج ان کو ہم نے یہاں برفباری میں بلایا ہے اور ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آج بھی یہاں پر ٹورزم کے حوالے سے سیاحوں کو کچھ دکھائیں گے ٹائم دینے کا شکریہ کیا کہیں گے پہلی دفعہ آپ آئے برفباری میں کہ نہیں یعنی خاص کر ایزور لیگون کی میں بات کر رہا ہوں اور سوات کی پہلے تو سر آپ کو بہت شکریہ آپ جیسے بڑے ہمیشہ ہمارے لیے اللہ زندہ رکھے تاکہ آپ کا ہاتھ ہمارے سر کے اوپر ہو دوسرا یہ کہ سر سوات کی خوبصورتی تو میں تو کہتا ہوں کہ سوات کی خوبصورتی کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ کالام جو ہے ایور گرین سیزن ہے اس کا سال کے 12 مہینے کھلا ہوتا ہے اس کی سب سے اچھی بات ہے یہ نا دوسری جو میں سمجھتا ہوں یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں مہمان نواز ہیں قدر یہ نہیں کہتا کہ برے ایکسپیرینسز نہیں ہوتے ہوں گے لوگوں کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے علاقوں کے لحاظ سے مہمان نواز لوگ ہیں اور جہاں برف کی بات ہے تو کل رات سے اب دیکھیں برف باری شروع ہے ابھی تک یہ چل رہی ہے تو انشاءاللہ خود بھی ریکارڈ کیا ہے ٹورسٹ کو پیغام دیا کہ جی اگلے 2-3 ہفتے جو ہے نا کالام گھومنے کے ہیں آپ ضرور چھٹی لیں دفتر سے لے کاروبار سے چھٹی لیں سکون کے لیے کالام آئیں اور ایزور لیگون ریزورٹ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز بنی ہے کالام کی سیاحت میں ایک بہت بڑی خوبصورتی جس کی کمی تھی نا ایک گیپ جو ہوتا ہے نا ایزور لیگون نے وہ گیپ فل کیا ہے کیونکہ ایسی جگہ دینا جس میں ساری فیسلٹیز ہوں اور پھر میں سینٹرل ہیٹڈ رومز یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یوزولی جب ٹورسٹ آتے ہیں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے 3-3 4-4 کپڑے پہن کے سونا پڑتے ہیں ان کو کیونکہ برداشت نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ سینٹرل ہیٹنگ ہے تو ایون آپ ٹی شرٹ میں بھی اندر گزارا کر سکتے ہیں اتنی سینٹرل ہیٹڈ ہوتی ہیں اور دوسری جو سارا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے جس طرح کے رومز آفر کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایزور لیگون کا میں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں کہ ایسا ایک گیپ انہوں نے فل کیا جو ایسے لوگ تھے جو ایسی جگہوں کے لیے اسی وجہ سے کالام نہیں آتے تھے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ بھی اب اویلیبل ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا سارے سیاحوں سے کہ ضرور کالام کا چکر لگائیں بالکل ٹھیک اچھا یہ بھی بتائیں کہ اس وقت مطلب برفباری ہو رہی ہے کہ سڑک بند ہو یا برفباری شدید ہو رہی ہو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اثر پڑا ہے کہ یعنی دسمبر کے اور جنوری کے درمیان اگر ہم دیکھیں آج سے 10 سال یا 5 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 3-3 4-4 فٹ برف ہونی چاہیے تھی لیکن اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اثرات پڑے ہیں اور تقریباً 1 فٹ بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا لیکن آپ کو کوئی اطلاع ہے کہ سڑکیں بند ہیں یا اس طرح کچھ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں میرے علم میں ایسے کوئی چیز نہیں ہے جہاں پہ کلائمیٹ چینج کی بات ہے تو ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ برف ابھی تھوڑی سی پیچھے جا رہی ہے تو روڈز کی بات ہے میں نے اپنی ویڈیو میں بھی یہاں سے کہا تھا کہ آپ کالام سے اگر بہت سیف سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں جیپ لے لیں ماہوڈنڈ کے راستے بالکل یا پھر اگر اپنی گاڑی میں جو لوگ اپنی گاڑی میں سکون محسوس کرتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے سے آپ کو مٹلتان سے نیچے جو بازار آتا ہے وہاں سے چین مل جاتے ہیں بالکل وہ چین لے لیں اپنی گاڑی کے لیے 1000 سے لے کے 3000 روپے آپ سے چارج کرے گا تو آپ بآسانی سے جا سکتے ہیں روڈ کا کوئی کلوجر نہیں ہے روڈ کہیں پہ بھی بند نہیں ہے آرام سے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے سیفٹی پریکاشنز ہر جگہ پہ لینے چاہیے بالکل ٹھیک اچھا یہ بھی بتائیں چونکہ آپ ٹریکنگ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں کتنے جھیلوں کو کتنے میڈوز کو آپ نے ایکسپلور کیا ہے سوات میں یہ تو سر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے کی کیا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا تو ہم شروع کر دیتے ہیں میں اپریل سے شروع کر دیتا ہوں اپریل سے لے کے سپتمبر تک چل رہا ہوتا ہے
तो उसमें नॉन स्टॉप चल रहा होता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि मेडोज तो खैर कालाम में मुझसे कोई नहीं रह गई होगी स्वात में। हाँ ये तो है। ये कह सकते हैं कि एक यहाँ पे जो पास है, यहाँ से जाता है जी हमारा उधर कटोरा की तरफ, हाँ। ये वाला एक पास मुझसे रह चुका है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मौसम की वजह से इस साल ना हो पाया। इंशाल्लाह हाँ। अगले साल जरूर करें। बाकी तो मैं समझता हूँ तकरीबन ज़्यादातर जगह मैंने देख ली है कलाम में। बिल्कुल। शैतानगढ़ झील को एक्सप्लोर किया है आपने? शैतानगढ़ को मैंने किया है, लेकिन वो मुश्किल ट्रैक है मैंने उसका। डिफरेंट रास्ता लिया था, मैंने अच्छा। टोटली डिफरेंट रास्ते से किया था। और टॉप पे पहुंच के टॉप से जो उतरना था वो इस तरह से था, रोप्स के बगैर, रस्सियों के बगैर उतरना थोड़ा सा मुश्किल था। तो वो हमने मेरा ख्याल है आप गुदर झील की तरफ से गए होंगे। नहीं, हम टिकई लेक की तरफ अच्छा, से आए थे। टिकई से आए केदाम थे? से हम आए थे। अच्छा, केदाम के केदाम रास्ते से, से, बिल्कुल हाँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो ठीक है। चूँकि जमशेद बर्की साहब हमारे लिए, हमारे कौम के लिए एक फ़ख्र की बात है कि वो टूरिज़म को मतलब सपोर्ट करते हैं, सयाहों को इंफॉर्मेशन देते हैं और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और दूसरों को भी दावत देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी ये यहाँ पर स्वात में कुछ नई जगहों को अगर नई हो तो चूँकि बर्फबारी पड़ी है और हर जगह नया नया नज़र आ रहा है, तो ये भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।